أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، اور آج کے اس مبارک درس میں شریک ہونے والے معزز احباب، سورہ بقرہ کی اس وقت دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 268 اور 269، 268 اور 269۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے، غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا کی گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں صدقات اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلق سے اہم ہدایتیں اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ کس طرح کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور کس طرح کے مال کو نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بھی ہدایت دی گئی تھی کہ جب آدمی خرچ کرے تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہ کرے۔ اب آج کی یہ دو آیتیں جو ہیں، ان میں دو مسئلوں کی وضاحت کی گئی ہے، دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو مال کے خرچ کرنے سے متعلق ہے، اور دوسرے علم و حکمت سے متعلق ہے۔ پہلی آیت کا تعلق مال سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں اور ڈرانے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مفلسی سے اور غریبی سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرو گے تو شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے گا
شیطان تمہیں بہکائے گا اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ تم صدقہ نہ کر سکو۔ وہ کیا کس بات سے ڈرائے گا؟ وہ خیر خواہ بن کر کے آئے گا، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور خیر خواہی کے انداز میں تمہارے ذہن اور دماغ میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ مال تم نے کمایا ہے، بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا ہے، اگر تم اس کو خرچ کرو گے، صدقہ دو گے، زکوٰۃ دو گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اس سے ڈرائے گا، اس طریقے سے ذہن اور دماغ میں ڈالے گا۔ اور پھر یہ کہے گا کہ اگر خرچ کر دو گے تو غریبی آ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، تمہارا مال کم ہو جائے گا، لہذا مال کو بچا کر کے رکھو۔ تمہارے بچوں کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، تمہارے گھر والوں کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، بچا کر کے رکھو گے تو یہ مال کام آئے گا۔ اور اگر ایسی خرچ کرنے لگو گے صدقہ کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، یا اسی طریقے سے غریبوں کے تعاون کے نام پر، مدرسے اور مسجد کے تعاون کے نام پر، دین کے کاموں میں، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا مال ختم ہونے لگے گا اور تم غریبی کی طرف جانے لگو گے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقر کہتے ہیں غربت کو، تنگی کو، مفلسی کو۔ کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس بات سے، مفلسی سے اور غربت سے، اور یہ بھی کہے گا کہ خرچ کرنا ہی ہے تو گھٹیا مال خرچ کر دو، تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے تم استعمال نہیں کرتے ہو، اسی کو خرچ کر دو، دے دو۔ تو شیطان غربت سے ڈراتا ہے اور انسان کو بخل پر ابھارتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شیطان ایک گھٹیا اور نہایت ہی غلط سوچ اور غلط عمل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ وہ بے حیائی کے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے، انسان گناہوں کی ترغیب دیتا ہے اور گناہوں کی لذت اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ شراب کی لذت، زناکاری کی لذت، بدنظری کی لذت، یہ تمام جو نحوست کی چیزیں ہیں ان کا لذت انسان کے دل اور دماغ میں ڈال دیتا ہے اور انسان کو اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تو تمہیں مفلسی اور تنگی سے ڈراتا ہے، غربت اور فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بدعملی کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، بخل اور کنجوسی دل میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنی فضل اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ بلکہ اللہ رب العالمین کے وعدوں پر یقین رکھو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مال خرچ کرو گے، اللہ کے بندوں کا تعاون کرو گے، دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور مغفرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر انعام اور احسان کی بارش کرے گا، تم پر فضل اور رحمت کا معاملہ کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ وہ ڈرائے گا، بھائی ایسا کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، غریب نہیں ہوگے بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں، برکتیں تمہارے اوپر پہلے کے مقابلے میں زیادہ آئیں گی۔ لہذا اے لوگوں، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا بلکہ اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر یقین رکھنا۔ خرچ کرو گے تو اللہ کی مغفرت تم کو حاصل ہوگی، اور اللہ نے فضل کا وعدہ فرمایا تو اس کو یقین رکھو کہ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ انسان کو شیطان بہکائے گا کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، خرچ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے خرچ کرنے سے غریب نہیں ہوگے بلکہ اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے اوپر برسے گی، رحمتوں اور احسان کی برسات ہوگی اللہ کی طرف سے۔ لہذا ہے کہ انسان کو اللہ کے وعدے پر مکمل یقین رکھنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کے رحم و کرم کے وعدے کو بھول جانا یہ کوئی بھی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تھوڑا سا دو گے تو تمہیں بہت ملے گا،
آخرت میں تو اجر اور ثواب ملے گا ہی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے منافع ہیں۔ آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیا میں بھی بڑے بڑے منافع کی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے کسی بندہ کا مال کم نہیں ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم نہیں ہوگا۔ دوسری بات جس پر قسم کھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جس کسی بندہ پر بھی ظلم کیا جائے اور وہ صبر کر لے، صبر کر جائے، تو اللہ تبارک و تعالی صبر کی وجہ سے ضرور عزتوں سے نوازیں گے، اس کو عزت عطا فرمائیں، عزت عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات جس پر قسم کھائی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص بندوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو اس کے لیے ضرور تنگ دستی کا دروازہ کھل جائے، جو مانگنے کا سلسلہ شروع کر دیا اس پر تنگ دستی اللہ کی طرف سے مسلط ہو جائے گی۔ اب وہ تنگ دستی کا اور مانگنے کا جو دروازہ کھلا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طریقے سے مشکات شریف میں بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہو، جیسے بہت سارے لوگ عمومی طور پر بھیک مانگنے کو آج تو پیشہ وارانہ طریقہ بنا لیا، لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، اور بہت سے بھکاریوں میں آج کروڑ پتی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے اخبارات میں پڑھا تھا میں کہ ممبئی میں ایک بھکاری ہے جو دنیا کا سب سے مالدار بھکاری ہے بھکاریوں میں، کئی مکانات ممبئی میں اس کے ہیں، اور لاکھوں روپے ماہانہ کرایہ ان مکانات سے وہ وصول کرتا ہے، لیکن پھر بھی مانگتا ہے وہ بھیک کھڑے ہو کر کے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو مانگنے کا دروازہ کھول دے گا تو اس پر تنگ دستی مسلط ہو جائے گی۔ رہے وہ لوگ جو دین کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں یا دوسروں کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ دین کے لیے ضرورت ہے، آپ کچھ تعاون کریں، وہ اس میں شامل نہیں۔ اس کو تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جہاد میں جانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان بھی کیا ہے صحابہ کرام کے درمیان، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو خیر کا کام ہے، خیر کے کام میں تعاون ہے، نیک کام میں تعاون اور مدد کرنا ہے، یہ بھیک مانگنے میں شامل نہیں ہے۔ تو بہرحال جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے ضائع اور برباد ہونے سے بچا لو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما خالطت الزکاة مالا قط الا وهلكت، جب بھی زکوٰۃ کا مال کسی کے مال کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور صدقہ کے ذریعے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ کے ذریعے، صدقہ سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ کے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور بدلے کو دے دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کا مال تلف اور ضائع کر دے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے دیجئے، اور روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع اور تلف کر دیجئے۔
چنانچہ صحیح بخاری کے اندر ایسی ایک روایت ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرتی رہو، حضرت اسماء سے فرماتے ہیں کہ تم خرچ کرتی رہو اور گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تعالی بھی گن کر دے گا، اور بند کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالی بھی اپنی داد و دہش اور رحمت کو بند فرما دے گا۔ جو بھی تھوڑا ہو تم خرچ کرتی رہو، جو بھی تھوڑا ہو تمہارے پاس اس میں سے خرچ کرتی رہو، گن گن کر کے رکھو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گن کر کے دے گا، بند کر کے رکھ لو گی تو اللہ کی رحمت بھی بند ہو جائے گی۔ یہ بالکل پکی بات ہے اور تجربے کی بات۔ تو بہرحال شیطان تو ڈراتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، وہ نفس کے اندر ہچکچاہٹ پیدا کر دیتا ہے کہ یار تم خرچ کرو گے تو اتنا یہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، دوسروں کو بھی تو ذمہ داریاں ہیں، انہی کو ایک کیا دینا ہے، بہت سارے ہیں ایسے ایسے، اس طریقے سے وہ شیطان ڈراتا ہے انسان کو۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ وعدہ کیا کرتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کے دو وعدے ہیں خرچ کرنے پر، مغفرت کا وعدہ ہے اور فضل اور رحمت کا۔ فضل اور رحمت میں برکت بھی ہے، مال کے اندر اضافہ بھی ہے، اور مال کی حفاظت بھی ہے، اور حالات حوادث اور مصائب سے حفاظت بھی ہے۔ یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا وعدہ ہے خرچ کرنے پر۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات بڑی ہی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ علم والا ہے اور وسعت والا ہے، سب کے صدقات کو اور سب کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، وہ خوب زیادہ دے گا۔ اللہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالی وسیع رحمت، وسیع فضل اور وسیع علم والے ہیں۔ اللہ کے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں، وہ سب کے صدقات کو جانتے ہیں، علیم ہے، جانتے ہیں تو سب کے صدقات پر اجر اور بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک انسان جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی بدلے میں اس کو دیتا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑے بخشنے والے، بخشش کرنے والے ہیں، سب سے بڑے داتا ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے دیے ہوئے مال کو رکھ نہیں لیتے ہیں، بلکہ اس کو بڑھا کر کے اضافہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ رکھتے نہیں ہیں، اضافہ کے ساتھ بندے پر لوٹا دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے علم اور حکمت کے تعلق سے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے کثیر مقدار میں بھلائی مل گئی، کثیر مقدار میں اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ دیکھیے لفظ حکمت جو ہے یہ مضبوط چیز کے معنی میں آتا ہے، مضبوط چیز، مضبوط چیز کے معنی میں حکمت استعمال ہوتا ہے۔ علم اسی طریقے سے عمل ہو یا قول ہو، بات ہو جس میں مضبوطی ہو، یہ سب کے سب حکمت میں شامل ہے۔ آپ کے علم میں پختگی ہو، مضبوطی ہو، آپ عمل کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اپنی زبان و بیان کے اعتبار سے آپ کی بات میں پختگی ہے، مضبوطی ہے، تو یہ سب کے سب حکمت ہے۔ حکمت کا لفظ قرآن مجید میں کئی آیتوں میں آیا، چنانچہ روح المعانی میں تفسیر بحر المحیط سے نقل کیا ہے کہ اس میں حضرات علماء کرام کے 29 اقوال ہیں، حکمت کے معنی میں 29 علماء کرام کے اقوال ہیں، اور جتنے اقوال ہیں یہ 29 تقریباً سب کے معنی اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، سب کا مرجع ایک ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حکمت سے مراد
فقہ فی القرآن ہے، قرآن کی قرآن کا سمجھ، اور قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کا نالج ہے، اور قرآن کا علم ہے، یہ سب حکمت سے مراد ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کو قرآن کا علم دے دیا گیا، قرآن کی سمجھداری جس کو دے دی گئی، اور قرآن کے معانی اور مفہوم سے جو واقف ہو گیا، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اوتیا خیرن کثیرا، خیر کثیر مل گیا، بہت بڑی مقدار میں اس کو بھلائی حاصل ہو گئی۔ جس کو قرآن کا علم مل گیا، جس کو قرآن کی دولت حاصل ہو گئی، اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ حضرت قتادہ اور دوسرے اصحاب سے بھی تقریباً یہی تفسیر منقول ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ حکمت عملی ہے۔ حکمت سے مراد قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ قول اور عمل، زبان اور عمل کی درستگی اور اصلاح، یہ حکمت ہے۔ یعنی جس کی زبان درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، صحیح بول رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکال رہا ہے، اور جس کا عمل صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، برے اعمال سے، برائیوں سے وہ بچ رہا ہے، تو یہ حکمت ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جس کی زبان بھی صحیح ہو گئی اور جس کا عمل بھی صحیح ہو گیا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی اللہ کی طرف سے۔ واقعی میں بڑی نعمت ہے۔ آج کل لوگ زبان سے ہی زیادہ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں دو آدمی، تیسرے کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے، بدعملی میں مبتلا ہے، ہزاروں طرح کے گناہ کر رہا ہے، ہزاروں طرح کے برے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کی زبان بھی صحیح ہو جائے اور انسان کے اعمال بھی صحیح ہو جائے۔ یہ دو دولت مل جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی بھلائی مل گئی، کثیر تعداد میں بھلائی مل گئی۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے قرآن بھی مراد ہے، علم بھی مراد ہے، فقہ بھی مراد ہے، یہ سب کے سب حکمت میں شامل ہے۔ یعنی دین کے جو علوم ہیں، شرعی جو علوم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، مسئلے مسائل کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، اسی طریقے سے فقہ کا علم ہے، جتنے بھی علوم ہیں، دینی علوم، یہ سب کے سب حکمت میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن کا علم دے دیا گیا، حدیث کا علم جس کو حاصل ہو گیا، اسی طریقے سے جس کو فقہ کا علم حاصل ہو گیا، جو مسئلے مسائل لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے اسے بہت بڑی دولت مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی، اور کثیر تعداد میں بھلائی مل گئی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ 29 جو اقوال ہیں، ظاہر سی بات ہے سب کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن سب کا مرجع اور مفہوم ملا کر کے دیکھیں تو ایک ہی بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی تعداد میں بھلائی مل گئی۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اوہام سے اور اتباع ہوا سے اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، تو وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں اور نفس کے غلام بنے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس گرچہ وہ کہتے رہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بہت ماڈرن انسان ہوں، اور میں نے فلاں کورس کیا ہے، فلاں کورس کیا ہے، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے۔ اگر ان کے قول و عمل میں کی اصلاح نہیں ہے، اور ان کے عقائد درست نہیں ہے، ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے، تو پھر اللہ کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو بے عقل ہیں ان کے سامنے ہزاروں لیکچرز آپ دے دیں، ہزاروں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر دیں، ہزاروں آیتیں پڑھ کر کے سنا دیں، انہیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو ڈر گیا وہ عقل مند ہے، جو گناہوں سے بچ گیا وہ عقل مند ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ان دو آیتوں میں اللہ نے اہم ہدایت ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ ایک تو یہ دی ہے کہ شیطان ہمیشہ ڈراتا ہے انسان کو، لہذا شیطان کے بہکاوے میں انسان کو نہیں آنا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری بھلائی کی بات ہمارے دل میں ڈال ہی نہیں سکتا، وہ ہمارا دشمن ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم و حکمت اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے زبان و بیان کو درست رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ جس کو مل گئی اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کے بہکاوے سے حفاظت فرمائے، علم و حکمت کو حاصل کرنے اور علم و حکمت کی دولت سے اللہ ہمیں آپ کو سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔